السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ حضرت اسحاق کی والدہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ظالم بادشاہ نے ان کو بلایا، پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ حضرت حاجرہ کو بھی رہا کر دیا۔ حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی حضرت حاجرہ سے ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچے دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے پہنچ گئے اور وہاں ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ کے پاس صرف ایک تھیلا خرما کا اور ایک مشکیزہ پانی تھا۔ جب وہاں پہنچے، لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے بھاگیں اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا پھر کوئی غم نہیں ہے، وہ ہماری خبر رکھیں گے، اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں۔ چھوارے کھا کر پانی پی لیتی اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکیں اور پانی دیکھنے کو کوہ صفا پہاڑ پر چڑھیں۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر مروہ پہاڑ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں۔ بیچ کے میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی۔ جب اس گڑھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئیں۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس سے اتر کر بیتابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلیں۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے کیے اور اس گڑھے کو ہر بار دوڑ کر طے کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ امر ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کرنے کا حکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اب وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں۔ غرض اخیر کے پھیرے میں مروہ پہاڑ پر تھی کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی۔ اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، وہی آواز پھر آئی۔ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ نے پکار کر کہا میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے۔ اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کا ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں پانی بھر لیا، خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرنا، اس جگہ خدا کا گھر یعنی کعبہ ہے، یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنا دے گا اور یہاں آبادی ہو جائے گی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہیں بس پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ جب یہ ان کو معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں، اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ اب دیکھیں اس طرح ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کام درست کر دیں گے۔ اور دیکھیں ان کی بزرگی کہ دوڑیں تو تھیں پانی کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیسی پیاری ہو گئیں
کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم مانا کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو جائیں۔ پھر ہمارے دنیا کے کام بھی اور آخرت کے کام بھی اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔